کی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ حضرات کا خدمت میں سورۃ الفیل کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیزکار، یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی اور اس کا ایک رکوع ہے، 5 اس کی آیات ہیں اور 26 اس کے کلمات ہیں اور 97 اس کے درود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمارے سمجھنے کے لیے، اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور یہ سلسلہ ایک مشہور واقعہ جو ہے اس سورۃ مبارکہ کا اس سے تعلق ہے۔ یمن کا جو علاقہ ہے وہاں عیسائیت بڑے عرصے سے تھی اور مختلف عیسائی بادشاہ جو ہیں ان کے اثرات تھے۔ چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ وہاں جو ہے ابرا نامی ایک فوج کا کمانڈر، اس نے قبضہ کیا، بادشاہ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور عیسائی تھا۔ اس نے وہاں صنع کا جو علاقہ ہے وہاں ایک گرجا گھر بنوایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ تم مکے کیوں جاتے ہو؟ وہاں چٹیل میدان ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں زراعت کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، تو آپ صنع میں آئیں، موسم خوشگوار ہے، سرسبز و شاداب وادی ہے اور بڑا ہی رونق علاقہ ہے، تو ادھر میں نے گرجا گھر بنایا ہے، تو یہاں آ کر سیر کریں اور یہاں جو کچھ کرنا ہے کریں، وہاں جانے کی کیا ضرورت۔ دوستان عزیزکار، اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں وہی چلتی ہیں جن کو اللہ پاک کی بارگاہ سے مقبول کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے بنائے ہوئے سلسلے قائم رہے یہ ضروری نہیں۔ اب اس کو قبولیت نہ ملی اور لوگ وہاں نہ گئے، حج کا موقع آیا، ساری عرب دنیا سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہ بڑا اس پہ پریشان ہوا اور اس کو رانی بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ خوبصورت وادی، خوبصورت علاقہ، اور میں نے جنت نظیر قسم کا گرجا گھر بنایا ہے، بڑی محنت کی ہے سارا، اور یہ ادھر جاتے ہیں جو کالے پتھروں کا، سیاہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، نہ وہاں زراعت ہے، نہ رونقیں ہیں، نہ کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ اب پھر ایک واقعہ ایسا رونما ہوا، حضور علامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تفسیر کے تعارف میں لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ بنی کنانہ کا ایک شخص جو ہے وہ وہاں اس کے گرجا گھر میں گیا اور وہاں اس نے قضائے حاجت کر دی اور اس کو ساری اس کی دیواروں پہ لگا دیا، تو اس بات سے اس کو بڑا غصہ آیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ چند عرب کے نوجوانوں نے وہاں جو ہے اس کو جلانے کی کوشش کی۔ ایک یہ بھی تھا کہ کچھ مسافر گزر رہے تھے اور انہوں نے اس گرجا گھر کے پڑوس میں رات کو قیام کیا، آگ جلائی تو وہ کوئی آندھی آئی، چنگاری اڑی اور اس سے وہ جل گیا۔ تو بہرحال جو بھی سبب بنا اس طرح کا، اس کو بڑا غصہ آیا اور پہلے ہی ذہن میں تو اس کے یہی تھا کہ میں ناکام ہو چکا ہوں، تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ راستے میں یمن کے کچھ قبائل تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، 60,000 لوگ اس دور میں اس کے ساتھ اور 12 ہاتھی تھے
اس دور میں عرب میں اس طرح حاجیوں کے ساتھ فوج یہ چیز پہلے عرب لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اب پھر یمن کا ایک اور شخص تھا، اس نے کوشش کی تو اس کو بھی اس نے پسپا کیا، اور ان دونوں لوگوں کو جو ہے، ایک نفیل تھا ایک زنوفر تھا، ان کو ان کی فوج کو تو شکست ہوئی، ان کے وہ جو لوگ تھے ان کو اس نے ساتھ لے لی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ صحیح راستہ نہیں جانتا تھا، کہ اس کی فوج والے لوگ بھی کہ ہمیں لے جائیں۔ تو راستے میں جب وہ طائف کے قریب پہنچا تو جو طائف کے رؤساء تھے، سرداران تھے، وہ اس کے پاس ایک وفد کی صورت میں گیا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ ہمارا بھی یہاں ایک عبادت گھر ہے، معبد ہے، جس میں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بیت اللہ مکہ میں ہے، وہ اور ہے، یہ ہمارا اور ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم یہ کعبہ سمجھ کر مکہ مکرمہ والا ہمارے اوپر حملہ نہ کر دو، ہم یہ وضاحت کرنے آئے، ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ادھر حملہ بے شک کریں، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے ان کی بات سنی، اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اور ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں ادھر ہی چل پڑا۔ مکہ مکرمہ کے قریب جب آیا تو پہلے اس نے وہاں ارد گرد جو لوگوں کے مال تھے وہ لوٹ لیے، بھیڑیں بکریاں، اس میں کوئی 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، وہ بھی اس نے ان کو بھی قابو کر لیا۔ پھر اس نے ایک شخص بھیجا، اس نے کہا جاؤ اور جا کر قریش کو بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ٹارگٹ یا ہدف جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں اور کعبہ کا معاملہ ہم خود کر لیں گے۔ ان کا ایک شخص تھا، وہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا، حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، اور اس نے آ کر اس کی ساری بات کی۔ آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری تعداد بھی اتنی نہیں۔ اس وقت کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو مکہ کی آبادی تھی وہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اب ابرہ کا لشکر 60,000 لوگوں پر تھا، اب کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ پھر اس کے پاس ہاتھی بھی تھے بڑے بڑے، تو اس لیے آپ نے فرمایا ہمارا تو کوئی جنگ بنتی نہیں ہے، تو ہم تو اسے جنگ نہیں کریں گے، تو البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے اونٹ اس کے پاس ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے، اگر یہی بات ہے تو آپ خود آ جائیں اور ایک دفعہ ابرہ سے بات کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ اس کے پاس جب گئے نا تو آپ کی وجاہت، آپ کا روب، اللہ رب العزت نے جو آپ کا نورانی چہرہ، جو شکل بنائی تھی، جو خوبصورتی تھی ظاہری حسن و جمال کی، اس کی وجہ سے اس کے سارے لوگوں کے اوپر آپ کا ایک بڑا روب طاری ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ جی کیسے آئے ہیں؟ آپ نے ساری بات کی کہ بھائی ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مسئلہ تو ہمارے اونٹ ہے، وہ دے۔ اس نے کہا جناب آپ کی آمد سے تو میرے ذہن پہ ایک بڑا اثر پڑا، آپ کی شخصیت سے میں بڑا متاثر ہوا، لیکن جو بات آپ نے کی ہے نا وہ بڑی کمزور کی ہے۔ میں تو اتنا بڑا ٹارگٹ لے کر آیا ہوں، تم عرب صدیوں سے بیت اللہ سے بڑا پیار کرتے ہو، تم تو اس کے متولی ہو، رکھوالی کرنے والے ہو، میں تو سمجھا تھا کہ تم یہ کہتے کہ نہیں آپ اس پہ حملہ نہ کریں، ہم کوئی معاملہ آپ کو صلح کا نکالتے ہیں، کوئی بنا ترلا جو بھی ہے، لیکن آپ نے تو اپنے اونٹوں کی بات کی ہے، کعبۃ اللہ کی بات کی۔ آپ نے فرمایا دیکھیں ہر چیز کا ایک مالک ہوتا ہے اور مالک کو اپنی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبۃ اللہ کا بھی کوئی مالک ہے، وہ جانے اور آپ جانے، مجھے میرے اونٹ دیں۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں حضرت عبد المطلب کا عقیدہ جو ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہا کہ اگر یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک کوئی کمزور ہے، ہاتھی ان کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں، فوجیں کوئی اللہ پاک کا مقابلہ کر سکتی ہیں، یہ ان کا اللہ کی ذات پہ پختہ یقین تھا۔
ان کو پتا تھا کہ اگر یہ اللہ کے گھر پہ حملہ کرے گا اللہ رب العزت ضرور اس کو تباہ و برباد کر. اسی لیے ان کا ٹھیک ہے، اپنے اونٹ انہوں نے لیے اور چل گئے. واپس آئے، اپنے قبیلے کے کچھ معززین کو ساتھ لیا، سیدھا بیت اللہ شریف میں حاضر، وہاں دعا گر گرائے. وہ عربی میں کچھ اشعار بھی ہیں جو مجھے اس وقت تو یاد نہیں، لیکن ان کا مفہوم یہی تھا کہ باری تعالیٰ ہم تیرے عاجز بندے اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا اور یہ معاملہ تیرے اوپر چھوڑ، گھر بھی تیرا، حفاظت بھی تو نے کرنی ہے، اب تیرے رحم و کرم پہ سب کچھ ہے، ہم تو بے بس. اور پھر یہ دعا کر کے التجا کر کے اللہ کے گھر کو اللہ کے حوالے کر کے آپ نے سارے اپنے لوگوں کو، قبیلے والوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، دیکھتے ہیں کہ رب کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ. ادھر جب رات گزری، صبح کے وقت اس نے حملے کی تیاری کی ابرا نے. اس کے پاس ایک ہاتھی تھا بڑا جس کا نام محمود تھا. اب اس کو وہ آگے چلانے کی کوشش کرتے تو وہ بیٹھ گیا اور نہیں چل رہا. انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی، اس کو مارا پیٹا، لیکن وہ نہیں چلا. اس کو کسی اور طرف اس کا رخ کرتے فوراً چلنے لگ جاتا، ادھر رخ کرتے تو وہ نہیں چلتا تھا. پھر اسی کشمکش میں سمندر کی طرف سے، آسمان سے پرندوں کی ٹولیاں آنا شروع ہوئی اور ان کے چونچوں میں ایک ایک پتھر اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں، ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکری. ہر جو وہ پرندہ تھا اس کے پاس 3 کنکریاں. اور وہ کیا تھی؟ وہ جہنم کی جو بٹھی ہے، جہنم کی جو آگ ہے، وہاں سے وہ تیار کردہ تھی. اب سائنس کی دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو چیز ایٹمی بٹھی سے نکلتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سائز میں بہت بڑی ہو، بلکہ ایک مختصر سا تھوڑا سا ٹکڑا بھی وہ شہروں کے شہر جلانے کے لیے کافی ہو. تو وہاں بھی یہی تھا، وہ کنکر تھے لیکن وہ آتش جہنم سے نکل کر آئے ہوئے تھے. تو پھر یہی ہوا کہ وہ آئے، انہوں نے نشانہ لگایا اور ایسا نشانہ تھا کہ کسی کا نشانہ خطا بھی نہیں جاتا. 60,000 لوگوں میں سے چند ایک بچے بھی صحیح لیکن زخمی وہ بھی ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ ان میں ایک ابرا بھی تھا اور وہ کنکریاں ان کو بھی لگی تھی، لیکن وہ بھاگے اور وہ اپنے دارالحکومت، دارالسلطنت صنعا کی طرف پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی. وہاں پہ چند ایک پہنچ بھی سکے. اب مفسرین کرام بیان کرتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ صرف مکہ تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ لوگ کچھ جائیں صنعا تک، تاکہ راستے میں جہاں جہاں سے گزریں اور ان کے دار و سلطنت میں بھی پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ان کا کتنا عبرتناک انجام. اب جو وہاں پہ پہنچے ان کے جسم گل سڑ رہے تھے، ان میں ابرا بھی شامل تھا اور بالکل چوزے کی طرح پیلا سا وہ ہو کر مننی سا ہو گیا اور پھر وہاں پہنچ کر وہ واصل فی النار ہو گیا. دوستانی صدقات، یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے صرف 50 دن پہلے 570 عیسوی میں، اور اس کے بعد یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا اور 12 ربیع الاول کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، حملہ کرنے والا عیسائی تھا ابرا مکہ میں. عیسائیوں کا آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ویسے اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں. ادھر جو مکہ میں تھے لوگ وہ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بیت اللہ میں بھی بت پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العزت کو ساتھ تو عیسائیوں کا دینا چاہیے تھا بتوں کے مقابلے میں، جبکہ مشرکین جو ہیں وہ مکہ والے تھے.
تو مفسرین کرام نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ لوگ تھے، انہوں نے بھی بت بنا لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہ بھی اسی طرح ایک تو شرک میں لڑپٹ تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت سب کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ بت بھی کعبہ کو نہیں بچا سکتے، اور نہ وہ جو لوگ ہیں عیسائی لوگ وہ کعبہ کو گرا سکتے ہیں۔ اگر چاہے میرا رب تو وہ ان ہاتھیوں والے لشکر کو بھی تباہ کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو بھی بچا سکتا ہے۔ اور پھر یہ تمہید تھی، یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، کیونکہ ابھی کچھ دن بعد میرے آقا کی ولادت ہونی تھی، تو وہ جو مشرکین مکہ تھے اب ان کا اس واقعے کی وجہ سے جو بت تھے ان سے کافی سارا اعتماد ختم ہو چکا کہ بھائی دیکھیں اس موقع پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اللہ رب العزت نے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا کہ میں کہا گیا کہ اس واقعے کے 7 سال بعد تک مکہ والے پھر بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ان پہ اثر رہا اس کا، اس واقعے کا اتنا اثر رہا۔ اللہ رب العزت کی ہیبت، عزت، جلال اور پھر بیت اللہ شریف کی عظمت جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی، اللہ رب العزت کی قدرت اس سے ظاہر ہوئی، اور رب تعالیٰ نے پھر یہ صورت مبارکہ مکہ والوں کے لیے دوبارہ نازل کی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی کہ تم میرا کلمہ پڑھو اور میری نبوت پہ ایمان لاؤ، میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ جب انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ان کو بتائیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بھئی مکہ والوں تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو فوج لے کر آ گئے تھے، تمہاری طرح 4000 تھی، وہ 60,000 تھے، 12 ان کے پاس ہاتھی تھے، تم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن پھر کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ علم یجعل کیدہم فی تدلیل، ان کے مکر اور فریب کو اللہ رب العزت نے ناکام بنا، فارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے پرندے بھیجے جو جھنڈوں کی شکل میں تھے، اور ڈوروں کی ڈور پرندے جو ہیں وہ ان کے اوپر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اب ان کے اوپر انہوں نے کنکر پتھریوں کی صورت میں وہ پھینکے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو اس طرح کر دیا جس طرح کھایا ہوا ہے بھوسا، ان کی سب کی صورتحال بالکل اسی طرح بن گئی، ان کے ہاتھی بھی سارے وہ اسی طرح دھنستے چلے گئے، گوشت ان کے ہڈیوں سے الگ ہوتے چلے گئے، اور وہ جیسے بھوسا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس رب نے یہ سارا کچھ کیا اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب وہی رب اپنے اس معبود کو تمہارے درمیان بھیج، اب تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی اتباع کرو، اور وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ ہاتھیوں کو ابابیل کے ذریعے مروا دیتا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ یہ بت تو نہ اس وقت تمہارا ساتھ دے سکے نہ آئندہ دے سکیں گے، آؤ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس سے صورت مبارکہ سے ان کی طرف ایک پیغام تھا، ان کی طرف ایک دعوت تھی کہ تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی قربانی۔ دوستان دل کا اصل اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ میرے رب کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی اپنی طاقت، وہ کوئی بے بس نہیں ہے۔ ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکریاں بھیج کر بھی مروا سکتا، یہ اس کی طاقت، یہ اس کی قدرت، اور اس سے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ آمد کی ایک تمہید قائم ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں عام الفیل کے سال پیدا ہوا، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ لوگوں میں پھر وہ سال ہی جو ہے وہ ہاتھیوں والا مشہور ہوا، جس میں ہاتھی تباہ اور برباد ہوئے تھے، اور ان کے اوپر اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ واقعہ اس طرح پریکٹیکل نہیں ہوا،
وہ ہاتھیوں سے وہ پرندوں سے مراد ایک وبا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ جو نوفیل شخص جس کو وہ راستہ دکھانے کے لیے لائے تھے، جب ان کی وہ ہاتھی زمین میں دھنسنا شروع ہوا بڑا اور وہ آگے نہیں چلتا تھا، ان کی کشمکش ہوئی تو وہ بھی دوڑ کر نہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا۔ جب وہ وہاں بچ گیا اور اس لشکر میں وہ مارا نہیں گیا تو اس نے باقاعدہ اشعار کہے اور اس نے کہا کہ یہ منظر سارا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان سب کو واصل پہ نار کیا اور ان کو غرق کیا اور تباہ و برباد اور ہلاک کیا۔ حضور ضیاء الامت تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے ایسے اشعار کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ پورا جو ہے عملی طور پر ایسے ہو۔ پرندے بھی آئے، کنکریاں بھی انہوں نے پھینکی اور سارے کے سارے ہاتھی جو ہیں وہ جل کر بسم ہو گئے اور 60,000 کا لشکر جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا۔ اور یہ کب ہوا؟ جب میرے رب نے چاہا۔ تو ایسا پھر بھی کر سکتا ہے۔ یہ صورت مبارکہ نازل بھی اسی لیے اللہ رب العزت نے کی۔ تو دوستان دلدار، ہم سب کو بھی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پہ ہی پختہ یقین رکھیں، اسی کی قدرت کاملہ کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ یقین رکھیں۔ آخر میں آپ سب حضرات کے لیے ایک دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی کل جامعہ مدینہ نبی سے ایک بچے نے حفظ کیا، 2 دن پہلے ایک اور بچے نے حفظ کیا، اس سے پہلے اسی ہفتہ میں ہمارا بچوں کا رزلٹ آیا جو الحمدللہ 100% تھا، اور اس میں کچھ ہمارے فاضل علی کے بچے نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن، پھر دوسرے نے ضلع بھر میں دوسری پوزیشن، اور عالم عربی کے ایک طالب علم نے ضلع بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ضلع بھر سے مراد 20-22 اور برانچز ہیں جن میں درجنوں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان سب میں سے الحمدللہ یہ ہمارے ادارے کی نمایاں کارکردگی تھی۔ پھر 2 دن پہلے جو ہے ہماری طالبات کا رزلٹ آیا اور اس میں الحمدللہ ساری بچیوں نے جو ہے وہ امتحان کو پاس کیا اور اچھے نمبر لیے۔ یقیناً جب خیر اور بھلائی اور اچھائی کے سلسلے زیادہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں تو کچھ شرانگیز سلسلے بھی متحرک ہو جاتے ہیں، لیکن اس سلسلہ میں ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو ترک کر دے اور اپنے مقصد کے اوپر فوکس رکھے۔ جامعہ مدینہ النبی اپنے مقصد پہ فوکس رکھے کہ قال اللہ و قال رسول کی صدا گونجتی رہے، دین کا کام ہوتا رہے، بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے فتنہ انگیز لوگ، فیک آئی ڈی، گمراہ مناظر، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کسی حرکت سے اس طرح اس ادارے کو کمزور کر لیں گے تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ہوئی میرا رب جو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، وہ جب چاہے تو پھر وہ اپنے دین کے سلسلوں کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے، پھر کوئی اس کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ خیر اور بھلائی والی چیزیں، مصدقہ چیزیں، تحقیق والی چیزیں، ان کو آپ آگے شیئر کیا کریں، ان کو آپ آگے اپلوڈ کیا کریں۔ سوشل میڈیا اس دور میں جہاں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ ایک فیک خبر جو ہے وہ کسی بڑے سانے کا سبب بن سکتی ہے، کسی پورے ادارے کو تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، کسی شہر کو تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار انسان کا فرض یہی بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز آگے فارورڈ یا شیئر نہ کرے جو غیر مصدقہ ہو یا جس کے اوپر پراپر جو ہے کسی کی وہ نہ ہو شناخت۔ ایسی چیزیں جو گمراہ مناظر کرتے ہیں یقیناً ان کا مقصد ہی تخریب کاری، فریب کاری اور خیر کے سلسلوں کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے سارے دوستوں کو، آپ سب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے مقصد پہ لگا رہے، اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور جامعہ مدینہ النبی کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔